مشتاق صاحب لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی، معذرت چاہتا ہوں، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں نے تھوڑا سا آپ کے ہمت حوصلے میں تھوڑی سی کمزوری پیدا کی تھی، لیکن میں ڈرا ہوا تھا، پریشان تھا جب آپ جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے بالکل ہمت میں رہتے ہوئے آپ نے بات کی تھی کہ بھائی بے فکر رہو، اور ایک ضمانت ہے آپ کے پاس، پتہ نہیں آپ کہاں سے لکھوا کے لائے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ مسجد الاقصیٰ میں نماز نہ پڑھیں اور اسرائیل کا جو غاصبانہ وجود ہے وہ ختم کر کے نہ بیٹھیں تو آپ کو تب تک موت نہیں آئے جی، گی. بہت شکریہ امان بھائی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر. آ، جس طرح آپ کی تشویش تھی یہ بالکل نیچرل تھی. جی ایک محبت ہے آپ کی، اور یہ اسلام کے ناطے سے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. میں اس پہ آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. صرف آپ کا نہیں تھا یہ. جب میں جا رہا تھا تو جب میں جہاز میں بیٹھ گیا تو اور تینوس پہنچ گیا تو وہاج جو ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اسلام آباد کے علماء نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وہاں جب میں گیا تو بہت سے ساتھی وہ ویڈیو کال پہ جب کال کرتے تھے تو بس دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے تھے. چاروں طرف پانی ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈھول رہی ہے. تو میں ان کا حوصلہ بڑھاتا تھا بجائے اس کے کہ وہ میرا حوصلہ بڑھائیں، میں ان کا حوصلہ بڑھاتا تھا. تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ جب تک میں اسرائیل کا خاتمہ نہ دیکھ لوں، مسجد اقصیٰ میں نماز نہ پڑھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی. اب یہ ایسی چیزیں آپ لوگ سمجھیں یہاں پہ جب بیٹھے تھے کہ میں خطرات میں ہوں، تشویش میں ہوں گا. میں کہتا ہوں غزہ جو ہے نا یہ ایک میگنیٹ ہے. جی غیر معمولی طور پر اس سرزمین کی اپنی کرامات ہے، اور میں خود یعنی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ایسا کیسے ہوا. یعنی قرآن میں ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے خواہ وہ کتنی معذرتیں کرے. تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں، کتنے جرأت مند ہیں. میں خود حیران ہوں کہ موت کا خوف نکل گیا تھا دل و دماغ سے. اور باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں، بس چند دن پتہ نہیں چند لمحے زندہ رہ پائیں گے یا نہیں. ہمیں وہاں ایک اس کے بجائے ایک غیر معمولی طمانینت قلب کی کیفیت حاصل تھی. ایک غیر معمولی جس کو کہتے ہیں نا استقامت تھی دل کے اندر. اور ہم ماورات خوف سے ماوراتے. اچھا پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ نہ صرف یہ کہ خوف سے بلکہ گرفتاری کے بعد جو وہاں پہ ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ہیومن رائٹس، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت ان کے سامنے نہیں ہے. درندے ہیں، حیوان ہیں. 3 لاکھ بچوں کو، نان کمبیٹنٹ انسنٹ سویلین کو جدید ترین ہتھیاروں سے مارا. ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی خوف نہیں تھا. اس تکالیف سے بھی کوئی ایسا ہونے کہ دل میں کوئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ غزہ کی کرامت ہے، غیر معمولی کشش ہے اور غیر معمولی کرامت ہے جسے کہتے ہیں ارض الانبیاء ہے. آپ بار بار کہہ رہے تھے جب ہماری زوم پہ بھی بات ہوئی تھی، جب ریکارڈنگ تھی، میں تو فون پہ آپ کو الگ بات ہوئی تھی، لیکن جب زوم پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی، جب آپ ٹیونس میں موجود تھے اور بعد میں بھی آپ کے جو ویڈیو پیغامات آ رہے تھے، آپ ایک ڈسکرائب کر رہے تھے کہ اسپریچول ایکسٹیسی ہے، ایک ہائی ہے، جیسے آپ ایک اس پر جو ایک روحانی سفر پہ نکل پڑے ہیں. اس ساتھیوں کے اندر بھی یہ کیفیت تھی یا آپ کو انفرادی طور پہ یہ کچھ عادت حاصل ہوئی تھی؟ آپ کو فیل ہوا تھا کہ نہیں یار جو غیر مسلم بھی ہیں ان کو بھی جیسے ایک سکینت ان کے اوپر آئی ہو، جیسے ان کے اندر بھی ایک اسپریچول حرارت یا ایکسائٹمنٹ نظر آئی ہو آپ کو؟ دیکھیں میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ روس نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو 4-5 ملین افغان یہاں، اور اسی طرح کئی ملینز جو ہیں وہ ایران گئے. پھر جب 9/11 کے بعد حملہ کیا تو پھر کئی ملین آ گئے. جی غزہ سے لوگ نہیں جاتے، نہیں. ان سے کہتے ہیں کہ وہ سینائی ڈیزرٹ میں شہر بسا کے دیتے ہیں، آپ کو لبنان میں شہر بسا کے دیتے ہیں، جارڈن میں شہر بسا کے دیتے ہیں، یورپ اور امریکہ کی نیشنلٹی دیتے ہیں، کاروبار دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ ملک چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ آپ کو یعنی آپ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں کہ روس نے حملہ کیا یوکرین پہ، یوکرین کے ریفیوجیز پورے یورپ میں پھیلے ہوئے. آخر غزہ کے لوگ کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ کوئی تناسب ہی نہیں ہے یوکرین کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوا ہے، جو قتل و غارت کری ہوئی ہے، جس طرح میڈیکل ورکر، جس طرح جرنلسٹ، جس طرح انوسنٹ لوگ، نان کمبیٹنٹ
یہاں قتل ہوئے اور جس طرح بارود سے اور بھوک سے قتل ہوئے، اس کا اشیر بھی یوکرائن میں نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا ملک کا ایک حصہ جنگ کے متاثرہ ہے اور باقی ملک محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ملک بھی چھوڑ کے یورپ میں پھیل گئے ہیں، یہاں سے لوگ نہیں جاتے۔ یہ ہے وہ کشش۔ جو زمین ارض الانبیاء ہو، جس زمین کو قرآن نے مبارک کہا ہو، جو یعنی کوئی کمال تو تھا نا کہ اول و آخر انبیاء جمع ہو کے خاتم النبیین اس کی امامت کرتے ہیں اسی سرزمین پہ، بے شک کوئی کرامت تو تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاز سے مسجد اقصی لایا گیا اسرا پہ یہاں لایا گیا اور یہاں سے شروع کر دے، تو کوئی کرامت، کوئی اعجاز، کوئی کمال تو ہے سرزمین کا۔ تو یہ ہے اس سرزمین کے اندر قوت۔ وہ موت کے خوف سے ماورا کر دی تھی۔ آپ نے غیر مسلموں کی بات کی، سسلی سے جب ہم جا رہے تھے تو ریڈیو کمیونیکیشن سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر فرد کو سامنے بٹھا کے آرگنائزر، ہر کشتی کا آرگنائزر آئی کانٹیکٹ کر کے اس سے پرسنل پرائیویٹ کنسنٹ لیں کہ آگے موت ہے، ٹھیک آپ جا سکتے ہیں، اس نہ کوئی شرمندگی ہے نہ کوئی بزدلی ہے، یہاں تک آنے پہ بھی بہت شکریہ۔ 500 لوگوں سے فردن یہ کنسنٹ لی گئی اور بالکل وہ کربلا والا ماحول تھا، ایک فرد واپس نہیں گیا۔ 80% نان مسلم تھے، ایسے لوگ تھے 80 سال کی عمر کے، 70-75 سال کی عمر کے، مریض تھے، شدید شوگر کے مریض تھے، 18 سال کا سیموئل نیوزی لینڈ کا۔ اب ایسے لوگ تھے جو پہلی 2008 کے فلوٹیلا میں اور اس وقت کے فلوٹیلا میں بھی شامل تھے، کوئی واپس نہیں گیا۔ تو مسلم کیا، غزہ غیر مسلموں کے دلوں سے بھی موت کا خوف نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ ایجنٹ آف چینج ہے، یہ سرزمینی انقلاب ہے، سرزمینی مقاومت و مزاحمت ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں اسلاموفوبک تصورات کو ختم کر دیا، منہدم کر دیا۔ اس نے مشرق و مغرب کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس نے ویسٹرن ریجیمز کے چہرے سے نقاب نوچا، ورلڈ آرڈر کے چہرے سے نقاب نوچا، منافق مسلم حکمرانوں جرنیلوں کو بے نقاب کیا۔ آپ پہلے بھی بہت تھے لیکن آپ زیادہ بلیغ ہو گئے ہیں، آپ وہاں سے ہو کے آ کے صحیح بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے شاید آئیڈیاز آرگنائز ہو گئے ہیں بہت، مطلب شاید تھوڑی آزادی، آئی ڈونٹ نو، بٹ آپ پہلے بھی بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، بلیغ تھے، شاعری کا، مبالغے کا بڑا اچھا آپ سہارا لیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے بڑی سمٹی ہوئی، بڑی آرگنائز تھاٹس ہیں، بڑی کلیئرٹی، میں بلکہ کلیئرٹی آف مائنڈ کہوں گا آپ کو تھوڑی حاصل ہوئی ہے وہاں جا کے۔ کچھ جیسے آپ کو جو چیزیں سمجھ میں تھیں لیکن شاید ان کا کوئی آخری پردہ فاش ہونا رہتا تھا یا مرحلہ پار ہونا رہتا تھا، کوئی پروفاؤنڈ چینج اپنے اندر آپ وٹنس کرتے ہیں؟ یعنی میری آبزرویشن درست ہے مجھے جیسے آپ دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا پہلے میں جس موضوع کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر سارے اسپیکٹ دیکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ میں اس میں نہیں پڑھتا کہ میرے جملے کیا ہوں گے، میرے الفاظ کیا ہوں گے، ان کی ساخت کیا ہوگی جملوں کی، اس میں نہیں پڑھتا۔ پہلے اپنا دماغ بھر دیتا ہوں، تمام دلائل، مثبت منفی تمام پہلوؤں کو دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کا دماغ خود لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو کلیئرٹی آف مائنڈ، کہ جب آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، گہرائی سے دیکھ لیتے ہیں، ہر پہلو سے دیکھ لیتے ہیں، اور ایک یکسوئی جو قلب و ذہن کی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر زبان جو ہے وہ خود بخود چلنی شروع ہو جاتی ہے اور الفاظ اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے۔ ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو۔ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں۔ ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو۔ تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ غزہ سے پہلے کا سینیٹر مشتاق اور غزہ کے بعد یہ فرق ہے اس میں۔ یو فیل دس؟ یہ بالکل میں فیل کرتا ہوں۔ آپ اور یہ فیلنگ یہ کس حوالے سے، یہ قلب و ذہن کی
اطمینان کے حوالے سے بھی ہے، یہ دنیا کو ایک نئی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے حوالے سے بھی۔ 44+ کنٹریز میرے ساتھ تھے، 500 لوگ تھے، اور یہ کریم تھی انسانیت کی، کہ جو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، اور وہ 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا سفر سمندری طوفانوں سے لڑتے ہوئے، ڈرون حملوں سے لڑتے ہوئے، خوراک، پانی، ادویات، بچوں کے لیے فارمولہ ملک، اپنی زندگی اپنی کی قیمت پر دنیا کے بدترین دہشت گرد جس کے سامنے تمام لوگ بے بس ہیں، عساکر بے بس ہیں، ان کے سامنے جا رہے ہیں، یقینی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے نئے پہلو ہوا ہو گئے، پھر غزہ جا کے، پھر اس جیل میں جا کے، تو دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا وہ ایک خود بخود اس تجربے سے میرے اوپر وہ در اور دروازے کھلنے شروع ہوئے۔ آپ جیسے مغربی امپائر کو تو کافی دیر سے للکار ہیں اپنی پرائیویٹ اور پبلک لائف میں، اس کے بعد پھر آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہو، چاہے وہ بیونڈ دا ایمبٹ ہو آپ کی سینیٹرشپ کی، یا ود ان دی ایمبٹ ہو، اور امریکہ آپ کا آنا جانا، بار بار عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانا ڈائریکٹلی امپائر کے ساتھ ہی، لیکن وہ آپ نے امپائر کا وہ اینڈ دیکھا ہوا ہے وہاں تک اتنا قریب، لیکن شاید جیسے اسرائیل کے اندر جب داخل ہو گئے اور وہاں پہ ان کی وہ جیل اور ان کی بدتمیزیاں اور ان کی بےہودگیاں اور ان کی ڈس آرگنائزڈ، ایون یہ بھی بات لوگوں نے بڑی نوٹ کی ہے پروٹیسٹرز نے جو گئے تھے، کہ وہ بڑے ڈس آرگنائزڈ لوگ ہیں، وہ جیسے جس طرح منظم ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، وہ جیسے اٹکل پچو ایمیچور قسم کا حساب ہے ان کا، وہ خوف زیادہ مارکیٹنگ اور پی آر اور یہاں لوکل اسٹریٹجیز بیچنے کی خاطر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں، کسی آدمی نے اگر عراق کی جہاد دیکھی ہو، افغانستان کی دیکھی ہو یا بوسنیا کی دیکھی ہو، اس طرح سے آپ نے دو بڑے جو محاذ ہیں وار آن ٹیرر کے اور اب یہ اسرائیلی جارحیت کے، آپ نے دونوں محاذوں کو ایز اے پولیٹیکل پیسفل ایکٹیوسٹ دیکھ لیا، تو آپ اس طرح سے تجربہ کار ہو چکے ہیں، تو آپ کے اوپر پریٹی مچ دنیا کے جو سیاسی حقائق ہیں ایٹ دس پوائنٹ ایٹ لیسٹ ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے کھلے ہیں۔ لیکن آپ نے یہاں پہ ایک عجیب سی بات کی جو بڑی فیسنیٹنگ ہے، کہ آپ انٹروسپیکشن کا بھی آپ کو موقع ملا ہے، جی، کہ میں کدھر ہوں اس دنیا کے اندر، میں اپنے آپ کو کہاں پوزیشن کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کافی ڈیسیجنز لیے ہیں، ان ڈیسیجنز کی گفتگو کو میں ڈیلے کر رہا ہوں پرپزفلی، بیکاز مجھے زیادہ دلچسپی آپ کے سفر کے ساتھ ہے، تو ڈیسیجنز کو ذرا مؤخر کر دیتے تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی ایک آڈینس کی دلچسپی ہے، سب جاننا چاہتے ہیں چیزیں کیوں ہوئی، کیسے ہو رہی ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب ادھر تھے آپ موجود قید میں، کیونکہ اکثر قید تک کا سفر پتہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ برآمد ہوتے ہیں اس کے درمیان والی باتیں کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا اپروپریٹ ہے، کیا ان اپروپریٹ ہے، کچھ انٹریکشن آپ کی ان کے ساتھ، وہاں کیا ماحول تھا؟ آپ کی غالباً میں نے ویڈیو دیکھی تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب وہ بین گویر آیا تھا تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بات درست ہے؟ مجھے لگا تھا، میں تو گھر والوں کو دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سانڈ آ گیا، وہ جو ایک سور سا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ ہی تھے، تو کچھ اس میں تفصیل بتا سکتے ہیں؟ آپ نے میں کی بات کی، آج کل میں سے بہت ڈرتا ہوں، میں لیکن میں آپ کو میں کی ایک اور بات بتاؤں، جو اجمیر شریف کی درگاہ ہے، جی، ان کے جو انچارج تھے خواجہ حسن نظامی اور علامہ اقبال کے درمیان اسرار و رموز لکھنے کے بعد کچھ خط و کتابت ہوئی، اور اس میں اقبال نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ اس نے کہا میں جو ہے، میں یہ اس زمانے میں لوگ جو ایگو کے لیے استعمال کرتے ہیں، انا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جو موجودہ زوال پذیر تصوف ہے، ایک تو تصوف تو بہت کمال کی چیز ہے، تزکیہ نفس، اور تصوف کا تو نعرہ ہے کہ دست بکار دل بیار، جی، کہ آپ کا ہاتھ اور آپ کا وجود جس بھی کام میں لگاؤ لیکن آپ کا دل رب سے لگاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو اللہ سے جوڑنے کا ایک وہ ہے، تصوف کا تو خود اسلام جو ہے تزکیہ کا دین ہے، لیکن جو میں کہتا ہوں زوال شدہ جو چیزیں ڈکے ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی منفی لفظ بنا دیا میں کو، حالانکہ میں اثبات ذات ہے، اور جب تک اثبات ذات نہیں ہوگا ہم انفرادی طور پر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جی، ہم انفرادی طور پر اپنے قبر میں سوال و جواب کا سامنا کریں گے، جی۔ تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، جو صحابہ تھے جو ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور جو ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے
برائیاں ان سے جل جاتی تھی, خرابیاں ان کی دل جاتی تھی, اور وہ لوگ بن جاتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا, اور جن کو سرٹیفکیٹ ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کے باوجود انفرادی طور پر ان کو خطابات دیے جاتے ہیں, اسد اللہ, سیف اللہ, فاروق, حکیم الامت, فاروق, صدیق. یہ کیا ہے؟ اثبات ذات ہے, لوگوں کی کارکردگی کو تسلیم کرنا ہے. یہ ان کا, آپ ان کی اتنی تربیت کریں کہ ان کا نیت اور ان کا قلب ان چیزوں سے بگڑے نہ, اور وہ یہ ان کا نیت اور ان کا قلب یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. تو بارہ یہ تو ایک ضمنی بات میں سے آ گئی. فیسنیٹنگ ہے جی, انڈیویجولزم ایگو کے بغیر. ہاں, اور دوسرا ہے کہ یہ انڈیویجولزم اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, اور یہ آگے بڑھنے کا اور طریقہ ذریعہ ایک ذریعہ ہے. اگر آپ انڈیویجولزم کو ختم کر لیں گے تو آپ انسان کی قوت عمل کو شل کر دیتے ہیں. اسلام دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں چاہتا. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو غیر معمولی طور پر سرپرستی کی ہے, ان کو اختیار دیا ہے, ان کو اکرام اور اعزاز سے نوازا ہے, ان کو خطابات دیے ہیں, ان کو آپ روشن ستارے بنا کے چھوڑا ہے. تو یہ نہیں کہ ان کے ذات کو بالکل نہیں اسلام ہوگا باقی کوئی بندہ نہیں ہوگا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال جہاں تک یہ اسرائیل کا اس کا تعلق ہے, بن گویر جب آیا تو میں کھڑا تھا, میں بیٹھا نہیں تھا. آپ نیچے بٹھایا گیا پھر بعد میں؟ ہاں وہ تھے, میں نے پرسنلی بن گویر کو دیکھا. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے جو میرے کشتی کے لوگ تھے اس میں کویتی سرجن تھا, وہ مجھے کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ فکر آپ کی یہ ہے کہ جب انٹرسیپشن کی کارروائی شروع ہو گئی تو تم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جپٹ جاؤ گے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو حالانکہ منع بھی کیا ہوا ہے نہیں, نان وائلنٹ ٹریننگ جو ہماری تھی 3-4 دن کی, اس میں یہ تھا کہ جب وہ آپ کو لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر لیں کہ انجن بند کرے تو آپ نے انجن بند کرنا. جب وہ کہیں کہ ہاتھ اوپر اٹھائیں تو آپ نے ہاتھ اوپر اٹھانا. میں نے کہا میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھاؤں گا, میں ایسے کروں گا. تو سب نے ایسے کیے تھے تاکہ ان کو پتہ چل گیا میں نے ایسے کیے تھے. آپ وہ ویڈیو اگر آپ وہ آخری ایک نظر, اس میں غالباً نظر آ رہا ہے کہ میں نے ہاتھ ایسے کیے. اچھا, میں نے کہا کہ یہ میں ان کو ہاتھ جو ہیں وہ نہیں اٹھاؤں گا, میں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دکھا دوں گا کہ ویپن نہیں ہے, میں نان وائلنٹ ہوں, میں پیسفل ہوں. لیکن یہ جو ہاتھ اوپر اٹھانا یہ سرنڈر کی علامت ہے, ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گا. کیا آپ کی پسندیدہ کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے ویسے والا اشارہ کر دینا تھا؟ ہاں, لیکن وہ تو ان کی جو ٹیکنیکس ہے ان کے حوالے سے مجھے میری پسندیدہ ہے. مین کیمپ میری جدوجہد, اور وہ بھی بندہ تھوڑا سا دوسری طرف چلا گیا. لیکن انسانوں کو مطلب یہ ہے کہ قلوب اور اذہان کو متاثر کرنا اور انہیں ایک نقطے پہ جمع کرنا اور اپنے پیچھے چلانا, اور غیر معمولی آرگنائزیشن, وہ کمال کا بار. تو وہ جب میں وہاں کھڑا تھا, میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا وہ یہ جب بن گویر کو دیکھا, میرا خون کھولنے لگا. اور مجھے وہ بچے, وہ معصوم خواتین, وہ زخمی, وہ آ گئے کہ یہ درندے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں, اور مسخرے سر ہنسی مذاق میں اڑانے والے, سنجیدہ لوگ بھی نہیں ہیں. نہیں, یہ میں تو کہتا ہوں کہ جو زائنس ہے نا, یہ اس کرۂ ارض پر انسانی شکل میں شیطان ہے. بے شک. اولئک ہم شر البریہ, یہ کرۂ ارض کی وہ بدترین مخلوق ہے. وہ دیکھیں نا, وہ آپ کو گالیاں دیں گے, آپ کے ملک کو گالیاں دیں گے. وہ کہیں گے خماس پلوٹیلا, وہ کہیں گے جیوش بیبی کو کل کرنے والے ٹیررسٹ کے تم لوگ ساتھی ہو. وہاں کوئی سٹارویشن نہیں ہے, کوئی ہنگر نہیں ہے, کوئی جینوسائیڈ نہیں ہے, وہاں ٹیررسٹ ہیں. تو پھر ہم تہذیب کو بچا. وہ آپ کے کیمپ میں فوٹو کیوں لگوائی ہوئی تھی پیچھے, غزہ الجدیدہ, وہ ایک لگائی ہوئی تھی فوٹو, میں نے دیکھی ہے کہ جو ویئر ہاؤس تھے نا بڑے بڑے جو ہولڈنگ, شاید آپ کو ان میں موقع نہ ملا ہو, اندر انہوں نے اسرائیل کا جھنڈا اور نیچے تصویر لگائی ہوئی تھی غزہ جدیدہ, ابھی جو حاضر غزہ ہے, وہ کیا ملبہ کیا دکھا رہے ہو؟ تو یہ ایک چیز تھی. پھر انہوں نے ہمارے جو سیل تھا نا, اس کے ارد گرد مزامیر داؤد کا ایک فارسی شعر لکھا تھا. یعنی آپ دیکھیں ان کی ذہنیت کا, آپ اس سے وہ تھا الشعب الابدی لا ینسا ایتار الاعدائی و امسک بہم. الشعب الابدی, ہم وہ ایٹرنل گروہ ہیں, لا ینسا, جو ہم نہیں بولتے اپنے دشمن کو, ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے پکڑ کے سزا دیتے ہیں.
اب یہ ذہنیت ہے ان کی، یہ ذہنیت ہے ان کی. تو داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو ان پہ لعنت کی گئی. یہ دراصل ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم اس شعر کے وارث ہیں جی کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں بولیں گے. جو جینوسائڈ جنہوں نے کیا، اس کے مرتکبین جو ہیں، اس کے فائننسر، اس کے جو سرپرست جو ہیں، وہ بچ نہیں پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفر تھا جو اپنی ذات کے لیے بھی، دوسرے انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھی. اور میں ایک اور بات امان بھائی آپ کو بتاؤں، اسلام کا جو ایسپیکٹ ہے نا ظلم کے خلاف، وہ بہت طاقتور ہے. ہم نے عبادات میں، ذکر و اذکار میں اس کو نظروں سے اوجھل کر دیا ہے. بس سے پوچھ ڈال دی. اور اس وقت کرۂ ارض کے انسانوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اسلام کا جو مظلوم کا، دردمندوں کا، تکلیف کے ماروں کا، بے کس اور بے سہاروں کا، اس کا سرپرست بننا ہے، ان کا سہارا بننا ہے. اور جو ظالم اور جابر اور دہشت گرد اور اس طرح کی قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے. اس ایسپیکٹ کو آگے لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اس ایسپیکٹ کے بہت قریب اسلام کے اس آ سکتے ہیں. نہیں، وہ مزاحمتی تحریکوں کی صرف 2.25 سالہ مزاحمت کو دیکھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں سر. صبر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. وہ ڈگنیٹی کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ اہل غزہ اور مزاحمت کار جو ہیں وہ ڈگنیٹی کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. مغربی آپ ریٹرک میں دیکھیں جو بچے کلیئرٹی آف مائنڈ تو آپ ان کی یہ دیکھ لیں کہ 2-3 جو جملے تھے وہ بار بار وہ تکرار کے ساتھ ان کی لیڈرشپ بولتے رہے اس پورے غزہ فلوٹیلا میں. ایک تو یہ کہ یہ پیسفل ہے، نان وائلنٹ ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ ورکرز ہیں اس میں، اور جو آپ کا انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق ہے، لیگل ہے. نمبر 1. دوسرا ہے کہ اس کے اہداف کیا ہیں؟ ان ہیومن سیج کو توڑنا، ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش کرنا، جینوسائڈ کو روکنا اور جینوسائڈ کے مرتکبین کو کیفر کردات پہ پہنچانا. اس کے اوپر ایک کراس دا بورڈ پوری گلوب کا ایک کنسنس ہے. اور تیسرا جو جملہ ہے جو بار بار کہتے ہیں وہ یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی آف مائنڈ، کہ جو دیکھیں نا کھل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگ بھوکے ہم ان کو کھانا پہنچانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پیاسے ہم ان کو پانی پہنچانا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ محاصرے میں ہم ان کے محاصرے کو توڑنا چاہتے ہیں. نہیں، انہوں نے ظلم کو اپنی تمام تر تاریکیوں کے ساتھ سمجھ لیا ہے. انہوں نے ظالم کو اپنے تمام تر کالے کرتوتوں کے ساتھ سمجھ لیا ہے، اور وہ بالکل ان کے جڑوں کے اوپر ہٹ کرتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ جو فلوٹیلا ہے یہ اینٹی ریشسٹ، اینٹی اپارتھائڈ، اینٹی کولونیل، اینٹی سیٹلر اور اینٹی زائنسٹ، بیسیکلی اینٹی اسرائیل ہے. اینٹی اسرائیل. اب دیکھیں کتنا کمال ہے. اور پھر آپ دیکھیں ابھی اس سیز فائر کے بعد جی اسپین کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ سیز فائر تو ہدف نہیں تھا، یہ تو ایک چھوٹا قدم تھا. اصل ہدف ہے جینوسائڈ کے مرتکبین کو کیفر کردار تک پہنچانا اور فریڈم آف پیلسٹائن. فریڈم آف پیلسٹائن کی تجویزات کے اندر پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی وہ شک نکال دے، نہیں انویسٹیگیشن کی ایک شک نکال دے اور پھر ٹرمپ کی جو تعریفیں کرتے ہیں، وہ تو جو بعد میں ہوا. میں تو پیک جب لڑائی ہو رہی، ابھی تو جو کارنامے کر کے ہیں آپ جب قید خانوں میں تھے یا نکل رہے تھے وہاں سے. آپ ایک اور کلیئرٹی آف مائنڈ دیکھ لیں. میرے ساتھ نیو یارک پولیس کا سپاہی تھا سیل میں، حاضر ڈیوٹی چھٹی لے کے آیا تھا. اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا، یہ بحث ہوتی تھی نا، کہتے ہیں کہ سینیٹر چھوڑ دو اس بات کو کہ 2 اسٹیٹ ہو یا 1 اسٹیٹ ہو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تمام فلسطینیوں کو 1948 سے رائٹ ٹو ریٹرن ہوم دے دے. بالکل، میں نے سنا آپ نے ریکارڈنگ، اور ایڈل فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن کرانا، اور فلسطینی خود بخود حکومت میں آ جائیں گے اور اسرائیل خود بخود فلسطین بن جائے گا. جی بالکل. اب آپ دیکھیں اتنی کلیئرٹی تو ہم مسلمانوں میں بھی نہیں ہے. سر ہمارے پرائم منسٹرز میں نہیں رہی پچھلے، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے مقتدرہ، ہمارے دانشوروں میں نہیں ہے. نہیں سر. اور وہ مذہبی رہنما بھی سر اب تو نہیں ہے. بالکل. ہم تو کبھی پری 1967 بارڈر کی بات کرتے ہیں، کبھی 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ابراہم اکارڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی 20 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور اب ISF کی جو ہیں وہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کی بات بھی ہم نے شروع کر دی. تو یہ جو اس وقت
ہیومن شیلڈ ہے غزہ کا وہ اہل مغرب کے پبلک ہے. جو ڈیٹرنس ہے وہ مغرب کا پبلک ہے, مغرب کا پبلک ہے. اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے, اللہ مسلمانوں کو بتاتا ہے دیکھو تم لوگ فیل ہو گئے, غزہ کے امتحان میں ہم فیل ہو گئے. ہمارے حکمران, ہمارے دانشور, ہمارے عساکر, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے پارلیمنٹس, ہمارے یہاں تک میں کہتا ہوں دینی جماعتیں بھی, اگر وہ فلوٹیلا یعنی اگر گریٹا یہ کہے کہ 100 کلو آٹا میں غزہ پہنچاؤں اور اس کوشش میں قتل کیا جاؤں تو میں سمجھوں گی کہ میں ٹکانے لگ گئی میری زندگی. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی وہ لوگ اگر اپنی زندگیوں کو, جس کو کہتے ہیں نا سروں کو ہتھیلی پر رکھ کر کھلے سمندروں میں غزہ کی طرف جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مارنا ہے تو مارو لیکن غزہ کے بچوں تک پہنچیں گے, تو غزہ کے بچوں کا سب سے زیادہ حق تو ہمارے اوپر ہے. ہم کیوں نہیں جاتے؟ چلو وہاں نہیں جاتے, یہاں امریکی ایمبیسی کے سامنے یہاں تو جانے دو, یہاں تو جانے دو, یہاں تو بیٹھنے دو. ایک لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے پیسفل, نان وائلنٹ, آرگنائز سیٹ اینڈ پروٹیسٹ, جو اپنی نفرت کا, اپنے غصے کا, اپنے مظلوموں کے ساتھ ایک چہتی کے جذبات کا اظہار کرے, کم از کم وہ تو دو. تو نہ وہ دیتے ہیں اور نہ یہاں کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی ان کو جس طرح کیسے ڈیل کیا گیا وہ سراج الحق صاحب کو تو اٹھا کے لے گئے تھے وکٹوریا نیولینڈ کے کہنے پہ, اور بعد میں جب آپ لوگ سیف غزہ والے پہنچے تو 2 شہید تھے. میں تو خود وہ لاشیں اور وہ اسپاٹ آپ کو یاد ہے اس ٹائم پہ وہ جہاں خون بھی داغا ہوا تھا, صفائی بھی نہیں ہو پائی تھی, وہ تو میں نے نیکسٹ ڈے لٹرلی آ کے دیکھے تھے. اور پمز میں ان کی وہ میتیں بھی 2 معصوم لوگ شہید کر دیے, ایک بڑی عمر کے اور ایک نوجوان. جی, اور آج تک نہیں پتا آج کل ٹویوٹا یارس آئی کہاں سے, اس کی کیا جواب دیں سر؟ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ایگریمنٹ کی, آپ کے ساتھ اتحاد کیا, میرے ساتھ 6 پوائنٹ ایگریمنٹ آپ نے کی, محسن نقوی نے خود کی, اس نے اپنی پریس ریلیز جاری کی تحریری طور پر, اس نے ویڈیو پیغام جاری کیا, وہ اس کے اوپر دستخط ہو گئے. اور اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان فلوٹیلا ترتیب دے گی. جی بالکل. تو یہ غزہ کے اس میں ہم فیل ہو گئے ہیں. اور غزہ اللہ کہتا ہے کہ آپ نہیں اٹھیں گے تو میں کسی اور کو اٹھا دوں گا. اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا, نہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں کوئی, آپ بار بار کہہ تو رہے ہیں ہم فیل ہو گئے. سر اس میں ان کو تسلی مل جائے گی کہ چلو فیل ہو گئے, اگلی باری پرچہ دیں گے. آپ یہ مت کہیں ان کو, ہمارے ہاں تو یہ ایسی ڈٹائی, ایسی بغیرتی آ چکی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی اس بات پہ خوش ہوئیں گے. نہیں, یہ چلو فیل خوش ہو ہونے گئے کی یار, بات نہیں, اس لیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہم اس پہ مطمئن ہو جائے کہ ہم فیل ہو گئے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں اللہ ان کو ریپلیس کرتا ہے. ریسپلی نہیں ہوتی. ہاں, اللہ ان کو ریپلیس کرتا ہے پھر کسی اور سے. اور اللہ نہ کرے امت مسلمہ, ہم ابھی بھی امکان ہے, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اٹھیں اور اپنی جو غیر جانبداری ہے, اپنی جو خاموشی ہے, اپنی جو غفلت ہے, اس کی تلافی کریں. جی, اس کی تلافی کریں, اس کو کمپنسیٹ کریں. اور کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یورپ کے جو نان مسلم ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں کم از کم اس لیول کا تو کام کریں, ساتھ تو کھڑے ہو جائیں. یعنی آپ دیکھیں نا کتنی شرم کی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ 70,000 آرمی رکھنے والا ایک ملک اٹھتا ہے اور اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیتا ہے بین الاقوامی عدالت میں. جی, جینوسائیڈ اور نسل کشی کا مرتکب قرار دیتا ہے, اور کوئی مسلم ملک جا کے اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ تو افسوسناک ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ جو ہے مطمئن ہو جائیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مضطرب ہو جائیں, مطمئن نہ ہو جائیں, مضطرب ہو جائیں کہ ہم بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں, بہت بڑی خطرات کا ہم وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کے ارتکاب کر چکے ہیں. جی, اس لیے ہمیں اطمینان کے بجائے کہ چلو فیل ہو گئے ختم, ہمیں مضطرب ہونا چاہیے کہ فیل ہونے کے بعد سزا ملتی ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے, آخرت میں بھی ملتی ہے. اس سزا سے بچ جائے, مضطرب ہو کے اس کی کمپنسیشن کرے. بالکل صحیح. سر آپ کی میں نے سب کی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا,
میں نے ساروں کی سنی تھی ٹیسٹیمونیز جو وہاں فلوٹیلا کے قیدی تھے وہاں پہ، مارنا پیٹنا، بدتمیزیاں، کھانے پینے کے مسائل، وہ گندگی والا پانی، بیماریاں، اسکیبیز، مطلب جو کتے بلیوں کو ہوتا ہے آدمیوں کو وہاں اسکیبیز ہو رہا تھا، اس طرح وہ ٹیاگو کو پچھلی باری بھی اسکیبیز ہو گیا تھا، وہ جو اس بچی کو بھی ہو گیا تھا گریٹا تھنبرگ کو، وہ جو کھال کا جو مرض ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اب تندرست ہیں، فٹ ہیں، کوئی چیک اپ وغیرہ کروایا آپ نے بدسلوکی کے بعد؟ گئے ڈاکٹر کے پاس؟ میں اپنے ساتھ جو ہے کبھی کبھی اسٹریس میں بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو میں اپنے ساتھ بی پی کی دوائی لے کے گیا تھا. جی میں واقف ہوں. آپ تو وہ ایسا ہوا کہ جب میں کشتی پہ بیٹھ رہا تھا نا، آپ ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے ٹھیک ٹھاک ویسے. تو میں جب کشتی پہ بیٹھ رہا تھا تو مجھ سے گم ہو گئی. میں نے اتنی ڈھونڈی اور وہ بار بار کال کر رہے تھے کہ آپ لوگ پہنچے، اور میری وہ دوائی نہیں مل رہی تھی. بیٹا بلاکر تھی وہ چھوٹی سی 5 کیا اس کو کہتے ہیں، ایم جی کی ہے، کنکور. کبھی کبھی میں لیتا ہوں، کھاتے ہیں، میری والد کھاتے ہیں. اچھا، تو وہ کبھی کبھی جب وہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ سٹریس ہوگا تو کبھی کبھی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر اسی طرح مجھے پانی کا ایشو ہوتا ہے، تو سی سیکنس کا لوگوں نے بہت ڈرایا تھا کہ وہ ہوتے ہیں، اور تو میں نے احتیاطاً دوائیاں رکھی تھی. بہرحال جب میں بیٹھ گیا، آپ یہ جان کے حیران ہوں گے، اور میں کہتا ہوں یہ بھی غزہ کی کرامت ہے. 50 دن کا میرا سفر تھا. جب میں اسلام آباد سے نکلا، کوالالمپور سے پھر تیونس سے پھر اسکلان سے پھر نیگیو ڈیزرٹ سے پھر جورڈن سے پھر اسلام آباد. تو یہ 50 دن میں مکمل ہو گیا. مجھے سر درد تک نہیں ہوا ہے، بی پی غائب تھا بالکل. میں ایکسٹریم سٹریس میں بالکل، مجھے پیٹ کا ہو جاتا ہے، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، گندا کھانا وغیرہ جو پانی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. ایک دفعہ بھی نہیں، غیر معمولی طور پہ، اور ایکسٹریم سٹریس میں رہے ہیں، لیکن نتھنگ. صرف یہ تھا کہ ہم نے ہنگر اسٹرائک کیا تھا، اور کچھ یہ 20 دنوں میں ہم کھانا بہت تھوڑا کھاتے تھے. کھجور ہوتے تھے، بسکٹ یا بریڈ کے اوپر وہ جیم وغیرہ لگا کے، وہ بھی دن میں 1 دفعہ. تو 10 kg وزن میرا کم ہو گیا تھا. جی ہاں 10 kg. اب تو میں اس کو بڑی کبھی ہوا ہی نہیں. میں کوشش کرتا کہ وزن کم کر لوں. اب تو بالکل آئیڈیل ویٹ میرا بن گیا ہے. تو اب اس کو میں مینٹین رکھ رہا ہوں کہ اس کو اب مینٹین رکھ سکوں. تو یہ کرامت ہے غزہ کی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو غیر مسلم تھے، یقین کریں ان کے اندر جرأت و بہادری اور ان کے اندر صبر و استقامت زیادہ تھی. مثلا 3 دن کے ہنگر اسٹرائک میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں جب سوتا تھا نا، انسان بڑا کمزور ہے، تو میں تو شنواری، کڑھائی تکا اور چپلی کباب کے خواب دیکھتا تھا. اور بھوک بندے کو ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے. یقین کریں میں حیران رہتا کہ یہ جن ہے. وہ جو نیدرلینڈ کا تھا اور اس کا اٹلی کا تھا نا، ان کے جو وائکنگز کی طرح بڑے بڑے بال تھے اور قمیصیں اتارے ہوتے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ پرانے وائکنگز تھے، اسی طرح لگتے تھے. یقین کریں، اور کوئی پرواہ نہیں تھی. اچھا، وہ جب ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ آپ نے زائنس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، ہاں وہ ان کی طرف دیکھنا، جو آ جائیں آپ سے بات کریں یا تشدد کریں یا جو بھی، تو آپ نے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ کر کے وہ آپ کو اور چھیڑیں گے، اشتعال دلائیں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم باتیں کرنی ہے. اگر آپ کے نام کے 3 حصے ہیں تو آپ سے نام پوچھے تو آپ صرف ایک حصہ بتائیں. لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ہمارے ایک دفعہ آئے سیل کے اندر، اور کتے ان کے ساتھ تھے، 15-20 لوگ تھے. ہمیں بٹ مارے، لاتیں ماری، مکے مارے، اور اس میں ایک کارنر میں جمع کر لیا. 10-11 لوگ تھے، اور وہ کتے جو ہیں وہ بھونکتے تھے اور ہمارے منہ تک ان کے منہ آ جاتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور نیچے دیکھو. اچھا، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے، نیچے بھی نہیں دیکھتے، وہ ان کے آگے دیکھتے ایسے. اچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری رجیم نے اس کو بنایا، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اس کی فائنینسنگ کر رہے ہیں، یا ہمارے لیپالک ہم اس سے نہیں ڈریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، فق اسرائیل، انہوں نے اپنے سارے جہاں پہ وہ سوتے تھے نا، دیواروں کے اوپر مختلف جو سبزی یا ٹماٹر وغیرہ اس سے لکھتے تھے، کوئی داغ دیتے تھے. ہاں، تو وہ بالکل خوفزدہ نہیں تھے. یقین کریں، اتنی کلیئرٹی آف مائنڈ، اتنی کمٹمنٹ، اتنی ڈٹرمنیشن. آپ نے کون سے
پیارے الفاظ میں ان کو یاد کیا. وہ تو ٹیونیزین تھے ہمارے ساتھ. تو ان کا ایک تکیہ کلام تھا, وہ جب کشتی سے باہر نکلتے تھے, باہر کھلی جگہ پہ آتے تھے نا, تو زور سے صبح ایک بات کہتے تھے, تو نتنیاہو اس کا آخر میں نام ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو آپ یہ کہتے ہیں, زور سے نیتنیاہو, کچھ نتنیاہو, ایک لفظ اور پھر نتنیاہو. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے رہے. وہ مجھ سے تھوڑا سا وہ کرتے تھے. نہیں تھا اس لفظ میں, ہاں تے اور زے تو نہیں تھا. نہیں, تے اور زے نہیں تھا. وہ میں بتا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں, وہ کسی کو سمجھ میں ویسے بھی نہیں آئے گی عربی. اچھا, وہ خاص یہ ہے کہ سارے عرب میں بھی وہ لفظ جو ہیں اس طرح مستعمل نہیں ہے. وہ ایک طرح سے تیونس کا مقامی خاص لفظ ہے. جس طرح ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں کچھ ہوتا ہے, شمالی پنجاب میں کچھ ہوتا ہے, یا پٹوہار میں. تیز والی گالی مصر کی ہے خاص وہ. اچھا, تو وہ جو میں نے ان سے پوچھا, تو وہ مجھے میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اذان دینی ہے کشتی میں, اور ایک طرح سے انہوں نے سب لوگوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کی تھی. بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. لیکن کیپٹن نے کہا تھا, ٹیونیزین تھا, اور وائس کیپٹن جو تھا وہ ٹرکش تھا, کہ سینیٹر مشتاق کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوا. سب کے ذمہ میں برتن دھونا, 20 دن تھے نا, اور پانی کی بوتلیں واش روم کے اندر رکھنا, سمندر سے وہ ڈول سے پانی نکال کے بوتلیں بھر کے واش روم میں رکھنا, اور جگہ کو صاف کرنا, یا اگر کبھی چائے صبح کافی بنانا ہو تو وہ میرے ذمہ انہوں نے کوئی کام نہیں لگاتا. اگرچہ میں کوشش کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ لوگوں کے ساتھ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ سینیٹر ہیں, آپ بڑے ہیں ہمارے, بس آپ ہمارے بڑے. بڑا پیار ہے, بہت پیار دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. پھر وہ کیپٹن نے مجھے کہا کہ یہ ایکسٹریم بیڈ ورڈ ہے نیتنیاہو کے لیے. تو میں سمجھ گیا, تو میں بھی بولنے لگ گیا. وہ بہت انجوائے کرتے تھے جب میں بولتا تھا. تو جب ہم کھیت میں آ گئے, تو سیل نمبر تھا ہمارا 11 اور بلاک نمبر 9 تھا, تو ہم اس کو 911 کہتے تھے. اور وہ اتنے موٹے لوہے کے دروازے تھے, اور سارے آٹومیٹک تھے. وہ ایک جگہ سے سینٹرلائز کنٹرول ہوتے, بٹن دباتے تھے تو ایک خاص آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ کسی کا دروازہ لاک کھل رہا ہے. تو اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا ایسے, اس میں صرف ایک پلیٹ اندر آ سکتی تھی, اس میں ہمیں کھانے دینے کے لیے تھا. تو اسی کے اوپر ہم منہ رکھ لے, زور سے بولتے تھے تو سب سیل میں جو آواز سنائی دیتی. تو وہ وہاں سے سامنے کا جو مطلب میرا 11 تھا, تو ان کا کوئی اس طرح 5-6 تھا, تو ذرا دور تھا میں, لیکن میرے سامنے تھا. 10 ایک لائن میں تھے اور ان کے سامنے 10, تو 1 2 3 10 اور پھر 11 اس طرح. تو وہ وہاں سے وہ کہتے سینیٹور. تو سینیٹور کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ بولو. تو میں یہاں زور سے کہہ دیتا کہ آسبا نیتنیاہو. تو وہ زور سے سارے عرب ہنسنا شروع کر لیتے تھے. تو بعد میں نے جب ان کا پورا تحقیق کر لی, تو ہمارے ہاں پشتوں میں یہ ایک بہت ہی بدترین گالی اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں نا تو, لیکن میں نے کہا نیتنیاہو کو یہ گالی بنتی ہے, اچھی بات ہے, سواب کا کام ہے. ہاں, تو وہ جب ہم پھر جارڈن آ گئے, اور وہاں پہ ہم ایک جگہ پہ جارڈن کی حکومت نے ہمیں ایک بہت بڑے ہال میں جمع کیا. ہم وہاں سے جدا ہو رہے تھے, پھر سب اپنے اپنے ملکوں میں جا رہے تھے. تو ایک جشن تھا کہ ایک سکسیس, ایک سٹوری بن گئی ہماری فلوٹیلا, اور مقاصد حاصل ہو گئے, اور ہم سرخرو آئے. اور یہ آخری گروپ وہ تھا جنہوں نے ڈپورٹیشن پیپر پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے. بالکل, یہ بہت غیر معمولی لوگ تھے. تو بس وہ نعرے لگا رہے تھے اور چیخ رہے تھے. میرے گھر والوں نے پوچھا تھا کہ بھائی مشتاق صاحب کا کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ خود بڑے, مجھے پتا تھا, میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ نہیں کریں گے. فلسطین کے وہ نعرے لگا رہے تھے. تو وہاں انہوں نے مجھے دیکھ لیا دور سے, تو وہیں سے انہوں نے پھر کہا وہ سینیٹور. تو میں نے پھر ان کو کہا, وہ خوب چلانگے مارنے لگے اور ہنسنے لگے نا. تو یہ تھا. دوسرے جیل میں جو بڑی چیز تھی, وہ زینب الغزالی کی ایک نظم ہے جو اس نے سید قطب شہید کے لیے جب وہ جیل میں تھا لکھی تھی. وہ جو اخی کا لفظ اس میں آتا ہے, میں نے اس کو خود کئی دفعہ سنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا ہے, مجھے یاد نہیں رہتا. شعر شاعری ویسے مجھے بہت کم یاد ہوتی ہے. اچھا, وہ جب عرب ایک خاص لے سے سناتے تھے نا, وہ انہوں نے اپنی بھائی کے لیے لکھی اور بھائی کو حوصلہ دیا ہے اس سے. تو وہ اس کا بڑا ایک لطف آتا تھا. پھر ایک ٹرکش تھا, وہ فجر کی اذان خصوصاً جب وہ دیتا تھا نا, کمال کا سوس تھا اس کے آواز میں, کمال کا سوس تھا.
تو یہ ایک مطلب یقین کریں وہ وہاں جا کے نا آپ سے خوف، آپ سے اضطراب، آپ سے بے چینی، آپ سے پریشانیاں، آپ سے ڈر، یہ دل جاتی ہے یار، یہ بالکل دل جاتی ہے. اس دفعہ میں آپ کو لے جاؤں گا انشاءاللہ. اس دفعہ آپ کو ایکسپیرینس کراؤں گا. میں تو جاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا ہے تو میں تو، بلکہ وہ جو صاحب تھے مفتی کا کیا نام تھا، بڑے پیارے بھائی جو آپ کے ساتھ بھی گئے ہوئے تھے مظہر شاہ صاحب، لاہور میں جو تھے. اچھا وہ مفتی سید عزیر ان سے بھی بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں کبھی انشاءاللہ میں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ. اتنا زیادہ روحانی طور پہ متاثر کرنے والا، انٹرنلی ایکسٹرنلی ورلڈ ویو تبدیل کرنے والا، تبدیل تو نہیں میں کہوں گا، جیسے سیمنٹ کر دیا اس نے. ہاں سیمنٹ کر دیا اور مزید وا کر دیا کہ بھائی یار یہ تو بالکل ہی ہاں جی واضح کر دیا معاملے کو. یہ سب ایونٹ اور یہ سب واقعہ کر کے واپس آنا پاکستان میں جس حال میں آج کل ہے، یہ زیادہ پریشان کن نہیں تھا کہ مطلب افغانوں کو اڑا دو، پھینک دو، افغانوں کو مار دو، نمک حرام ہے، دھکا مارو ان کو، ہمارا کیا غزہ سے، ہم امت کیوں کرتے ہیں، ہمیں پاکستان سے قرض ہے، اسرائیل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا. علامے دائی دین کے بول رہے ہیں یوٹیوب میں آ کے، پروگراموں میں آ کے، کہ ہمیں ٹیکنالوجی مانگنی چاہیے ان سے، ہمیں مشینیں مانگنی چاہیے، ہمیں کیا یورپ جانے، امریکہ جانے، عرب جانے. یہ سب یہاں پہ دیکھ کے کہ ہم امت کرتے رہے، دیکھو افغانی ہمارے سر پہ چڑھائے ہیں وغیرہ وغیرہ، اتنی عجیب و غریب، میں تو آدھی باتیں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، ایسی واحیات باتیں. پارلیمنٹ میں عسکری اداروں سے ترجمان DGSPR کے مطلب کلام میں یہ باتیں آ رہی ہیں، دانشور یہ بول رہے ہیں، ٹی وی میں آپ کے ساتھی، آپ کے ایکس کولیگز یہ باتیں کر رہے ہیں، معزز لوگ معاشرت کے بول رہے ہیں، اور پھر TLP کو اس طرح بھون دینا گولیوں سے مرید کے میں. اور یہ سارا آپ کے آنے کے یہ سارا کچھ ہفتے 10 دن کے اندر، مہینے کے اندر انفولڈ کیا، آپ نے دیکھا ہے میرا خیال ہے. یہاں زیادہ پریشان ہوتے ہیں دیکھ کے یا وہاں پہ زیادہ سکون میں تھے؟ مطلب مجھے تو لگ رہا ہے جو آپ وہاں بیان کر رہے ہیں، آپ تو جیسے ایک روحانی ایکسٹیسی میں تھے، یہاں پہ آ کے تو آپ جیسے لیکن امان بھائی میں اس کو دوسرے اصل قید خانے میں سے دیکھتا ہوں. دو پہلو سے میں اس کو دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں واقعی پریشان کن ہیں، لیکن یہ میں اس کو ایسے اسپیکٹ سے دیکھتا ہوں کہ یہ دراصل آخری چارہ ہے جو رجت پسند قوتیں، جو اسٹیٹس کو کی قوتیں اور جو استعمار کی غلام قوتیں اس امت کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہی ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اوپر شدید پریشر ہے. آپ کو لگتا ہے ڈیسپریٹ ہیں؟ بالکل بالکل. یہ جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ اور یہ جو صورتحال ہے سوڈان میں اس کو ایک ہی منصوبے کے دو جز سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امت کو اتنا مصروف رکھا جائے کہ وہ غزہ کی طرف، حقیقی انسانوں کے دشمنوں کی طرف، حقیقی انسانوں کی استحصالی طاقتوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو جائے، اور ان کی توجہ بڑھ جائے، منقسم ہو جائیں، اور جو ان کے پپٹ ریجیم ہیں ان کے اوپر ان جینون ایشوز کے حوالے سے پریشر نہ آئے. جی، قوم تقسیم ہو، قوم کسی اور موضوع پر ہو، قوم کسی اور بحث میں لگی رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ یہ دیکھیں افغانستان کا، یعنی افغانستان کا میں خود گواہ ہوں جی، کہ آپ جب دوحہ پیس ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ گارنٹی لیں. آپ نے کیوں نہیں لی گارنٹی؟ آپ قصداً ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کل کلا اگر دوسری طرف استعمال کرنا ضرورت پڑ جائے تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو. پھر آپ یہ دیکھ لیں TLP کا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے مرید کے میں میسیکر کیا. جی، 250-300 لوگ کہتے ہیں. آپ نے مرید کے میں، آپ مجھے بتائیں کون سا ڈپلومیٹک انکلیو ہے جس کو مرید کے میں، کون سا اسٹریٹجک ایسٹس آپ کے پڑے ہوئے ہیں؟ مرید کے کون سا شہر ہے؟ شہر کون سا ہے؟ وہ تو ایک قصبہ ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں رول آف لا کی بات نا، ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے ہماری، رول آف لا، ریٹ آف دی اسٹیٹ کے سامنے تو کہتے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ریٹ آف دی اسٹیٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے جینوسائیڈ کی قوتوں کے خلاف ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہوں، اور آپ ریٹ آف دی اسٹیٹ کے نام پر یہ جو کہتے ہیں نا کہ سافٹ اسٹیٹ سے ہم ہاٹ اسٹیٹ بن گئے ہیں. جی، آپ سافٹ اسٹیٹ سے قاتل اسٹیٹ بن رہے ہیں.
آپ سافٹ اسٹیٹ سے خونی اسٹیٹ بن رہے ہیں. یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کے نام پر. ریٹ اگر گورنمنٹ ہے تو پھر آپ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر ہے تو پھر کراچی میں روزانہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیوں وہ نہیں کرتے؟ یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. یہ نیتنیاہو کو امریکہ کو خوش کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے یہ میسیکر کیا مرید کا ٹائمز آف اسرائیل نے, جی بالکل, ٹائمز آف اسرائیل نے خوشیاں منائی, خوشیاں کہ یہ ڈراسٹک چینج ہے پاکستان کی پالیسی میں. اور وہ قوتیں جو اقصی غزہ اور فلسطین کی بات کرتی ہے, اسرائیل سے نفرت پھیلاتی ہے اپنے سماج میں, ان کو انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا ہے. سر اسرائیل کی جب بمباریاں ہو رہی تھی تو جیو نیوز کے اوپر نیتنیاہو کی تقریر چل رہی تھی. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, ٹرمپ کی تقریر آپ یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ. یہ کیسی ڈیموکریسی ہے اور یہ کیسی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فری پریس ہے کہ لفظ عمران خان بولنے پر پاکستان کی ٹی وی چینل پر پابندی ہے. بانی کہیں گے, بانی پی ٹی آئی کہیں گے, لفظ عمران خان نہیں کہیں گے. لیکن نیتنیاہو کی تقریر وہ براہ راست نشر کی جائے گی. وہ نیتنیاہو جو گردن تک معصوم فلسطینیوں کے خون میں ڈوبا ہوا ہے, جو اس زمانے کا چنگیز اور ہلاکو ہے, جو کھل کر ایک حرم کے اوپر قبضہ کر چکا ہے, اس کے گرانے کا اعلانات کر رہا ہے, اور باقی 2 حرم کے اوپر قبضے کا اعلان کرتا ہے. ڈکلیئر آبجیکٹیو ہے اس کا. جی آپ اس کی تقریر کو تو لائیو دکھاتے ہیں, لیکن اپنا سیاسی مخالف, جس کی سیاسی مخالفت بھی آپ جو کر رہے ہیں صرف ذاتیات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, جی سر, کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی بات کرتا ہے, اور اپنا مینڈیٹ نہیں, عوام کے مینڈیٹ جو آج ان کو ملا ہے کل کسی اور کو ملے گا, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے. آپ ان کا نام تک آپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو کوئی یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہائیبریڈ نظام پاکستان میں اس وقت, یہ فوجی نظام. ہائیبریڈ تو نہیں رہا, کوئی ہائیبریڈ نہیں. ہائیبریڈ میں تو کوئی 50%, کوئی 30%, کوئی وہ نمائندگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس وقت تو چڑی کی حکومت ہے, اس وقت تو ڈنڈے کی حکومت ہے, اس وقت تو سٹک کی حکومت ہے. اسموگ گن لگانا, پانی وانی, یہ سب یہ ہے حکومت کے پاس, سول کے پاس, بچوں کی اسکول کی تعلیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں, یہ بھی ہے. اور ساتھ ساتھ کرپشن خوب مواقع بھی, وہی نہیں, یہ آرام سے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کہ جہاں 1 کلو چینی کی لاگت, کاسٹ آف پروڈکشن 60 روپے سے زیادہ نہیں ہے, وہاں حکومت کی سرپرستی میں وہ غریب عوام کو 210 روپے کلو مل رہی ہے. جی تو لوٹ رہے ہیں نا آپ لوٹ رہے ہیں عوام کو. آپ سرکاری خزانے کے اندر بدترین لوٹ مار کر رہے ہیں, اور آپ لوٹ مار ہی کے لیے آپ جن کو جو الیکشن ہار چکے ہیں, آپ اقتدار میں بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور اسی کو آپ لوگوں نے اپنی نوکری اور اپنی وہ سمجھ جائے اور آپ کر رہے ہیں. سر نیتنیاہو والی بڑی فیسنیٹنگ آپ نے بات کی کہ اب وہ ایک ریئلزم کی ہمیں باتیں بتائی جاتی ہیں, نیشن اسٹیٹ ہوڈ کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمیں کیا حرم بیت المقدس سے, اور آپ نے ذکر کر دیا کہ 2 حرمین کی طرف بھی ایک وہ ڈکلیئرڈ ان کا ایک اشارہ ہے کہ ہم مدینہ تو کم از کم چاہتے ہی ہیں ایٹ دا منیمم, اور عرب پورے جزیرہ نما عرب کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں, خطے کے ہم انداتا بننا چاہتے ہیں. یہ سب جیسے ایک وہ ریئلزم کی آرگیومنٹ کے تحت, یا وہ ایک جیسے ماکیویلین یا بالکل جیسے ریئلسٹک پالیٹکس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی غرض نہیں, ہمیں انڈیا سے غرض ہے, ہمیں افغانستان اور ایران سے غرض ہے, ہمیں خطے سے غرض ہے, اور ہم اپنے آپ کو امریکہ اور چین کے درمیان لیوریج کریں اور یہاں پہ اپنا خطے کے اندر اپنی اس کی تیاری کریں. جیسے آئیڈیالوجی سے خالی کیا جا رہا ہے پاکستان کو, نظریات سے, جیسے یہ بس اب ایک بن گئے وجود, یعنی قائد اعظم نہ مقدس ہیں, نہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مقدس ہے کوئی چیز, نہ کوئی اس کا کوئی ویژن ہے, نہ ورلڈ ویو ہے, جیسے بس ایک جاگیر ہے, ایک ٹکڑا ہے. اور آئیڈیلائز جو کیا جا رہا ہے وہ گلف اسٹیٹس کو کیا جا رہا ہے, خاندانوں کی ریاستیں, خاندانوں کی فیملی بزنس. جیسے پاکستان کو بھی ایک بڑے فیملی بزنس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ ریپبلک, کیونکہ ون آف دا فیو ریپبلکس ہیں مسلمانوں کی, پاکستان, ایران, ٹرکی, یہی 2-4 ہمارے پاس ریپبلکس ہیں. ریلیٹیو اسکیل آف آزادیاں اور ڈیموکریسی ہے ان کے اندر. تو پاکستان شروع کہیں سے ہوا, آپ نے بتایا سافٹ سے, میرے تو خیال میں شروع ہی ہارڈ سے ہوا ہے. ریسنٹ میموری میں تو ہارڈ ہی تھا پاکستان, ہارڈ سے قاتل بن گیا.
تو یہ جو پوری دنیا میں بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ، بٹ پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو فیوچر جمہوری پروسیس کا اور اس سارے کا، اور کسی آئیڈیالوجی اور نظریات اور خیالات، اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد سب ختم نہیں ہے؟ دیکھیں جو اقبال تھے، علامہ اقبال تھے، اور جو قائد اعظم تھے، اور جو لیاقت علی خان تھے، یہ کوئی روایتی معنوں میں علماء نہیں تھے، لیکن یہ اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنے یقین کی بنیاد پر اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ پاکستان کا جو اصل ہے، جو اس کی روح ہے، وہ نظریہ. اس لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت ہیمر کیا اس کو پوری اپنی لٹریچر میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریکوں میں، بلکہ جب قائد اعظم کو اور لیاقت علی خان کو موقع ملا تو انہوں نے اس کے لیے اقدامات بھی اٹھائے. وقت ان کو کم ملا، مواقع ان کو کم ملے، لیکن انہوں نے اس طرف ڈائریکشن میں، اس سمت میں سفر کی باقاعدہ واضح طور پر شواہد بھی دیے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو بعض اوقات اللہ آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکال لیتا ہے اور وہ بہت بڑی معنی رکھتا ہے. مثلا لیاقت علی خان پہلے دورے امریکہ پر گئے تو امریکی صدر نے ان سے کہا کہ ہم ڈالروں کے خزانے کو منہ کھول دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی. اب روح کیا ہوتا ہے؟ روح خود کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی وجود میں ہوتا ہے، امٹیریل ہوتی ہے. ہاں اچھا، روح وجود میں ہوتی ہے. وجود کیا ہے؟ پاکستان. روح کیا ہے؟ فلسطین. اب دیکھیں، پاکستان اور فلسطین کا جو تعلق ہے اس واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فلسطین کو کہ محمد بن سلمان کہے، محمد بن زید کہے، یعنی مجھے دکھ اس بات پہ امان بھائی ہو رہا ہے کہ اب سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے. 25 اکتوبر کو امریکہ میں اجلاس ہوا ہے سوڈان کے موضوع پر. اس میں 4 ممالک نے حصہ لیا: امریکہ کی سربراہی، سعودی عرب، امارات اور ایجپٹ. اور پھر نومبر میں سوڈان میں بدترین قتل عام شروع ہوا. آپ اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ کی امت اس وقت لاوارث ہے. رسول اللہ کی امت یتیم ہے، جسے اپنے کی سہولت کاری سے دشمن بھی مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور جسے اپنے بھی یعنی مسلم حکمران تو جان، مال، عقیدے، نظریے، جغرافیے، آزادی کے محافظ ہوتے ہیں. ہمارے مسلم حکمران، وہ نعیم صدیقی صاحب کا مصر کے حکمرانوں کے بارے میں جب انہوں نے اخوان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تھا تو ایک نظم لکھی تھی، اور اس کا ایک 2 اشعار تھے کہ ہمارے پیارے رہنما، ہمارے پیارے بھیڑیے. تو یہ ہمارے پیارے بھیڑیے بن گئے ہیں، شکار کرتے ہیں رسول اللہ کی امت کی. وہ جان، مال، عزت و آبرو، عقیدے، نظریے، جغرافیے کے قاتل اور ڈاکو بن گئے ہیں. 1,50,000 سوڈانی قتل، 1,20,00,000 وطنی مہاجر، IDPs. تو نمبرز کی بات کریں نا، آپ چھوٹے اسکیل پہ کر لیں کہ سعد رضوی، انس رضوی اس وقت ٹیکنیکلی ان کی حراست میں ہے، بٹ ناٹ ریئلی، کہیں ڈکلیئر نہیں ہو رہا. اور ان کے گھر والوں کو 3 MPO کے تحت لیڈیز کو بھی ہراساں کیا گیا اور اریسٹ کیا گیا. لیکن میں 9 مئی سے لے کے اب تک بھی یہی ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کے، مطلب آپ اسٹیٹسٹکس کی بڑی بات کر رہے ہیں، اور وہ بے شک لیکن لوگوں کے ذہن میں رجسٹر نہیں ہوتی. نہیں، فردوں کی یہ میں آپ کو یہ دیکھیں، سوڈان کا ایشو ہے. جی، ہماری سیاسی جماعتیں اس پہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری دینی جماعتیں اس کے اوپر بولتی کیوں نہیں ہے؟ انٹرسٹ ہی نہیں سر. وہ جو کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ تو پورے مسلمانوں کا نعرہ ہے، لیکن بالخصوص دینی جماعتوں کا تو ہے. تو بولتے کیوں نہیں ہیں اس قتل عام کے اوپر؟ یعنی یقین کریں، جو ویڈیوز آئی ہیں سوڈان سے تو دیکھی نہیں جاتی سر، وہ تو دیکھی نہیں جاتی یار، دیکھی نہیں جاتی. اچھا، پھر آپ یہ دیکھ لیں، یہاں پر آپ نے لوگوں کو قتل کیا، ان کے اوپر ٹرک دوڑائے، ان کے لاشیں، ان کی میتیں آپ نے قبضے میں لی. پھر آپ ان کی میت اس وقت واپس کرتے ہیں جب آپ ضمانت لیتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جنازہ پڑھائیں گے، FIR درج نہیں کرائیں گے. اور یہ اس کے سابقہ PM نیشنل چینل پر بیٹھ کر خود اپنا مشاہدہ، خود اپنی گواہی ریکارڈ کر رہا ہے. اور خود اس دن آپ نے
اب آہستہ آہستہ آپ تسلیم کریں. ہمارے یہاں اس حکومتی اداروں کا ایک مزاج ہوتا ہے, جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں فوری طور پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 50 لوگ مارے گئے, آپ نے پہلے کہنا ہے کہ 2 بندے زخمی ہو گئے, آدھا زخمی ہوا, آپ نے آپ نے 1 گھنٹے کے بعد کہنا ہے کہ نہیں 2 بندے شہید ہو گئے 5 زخمی ہو گئے, پھر آپ نے تاکہ لوگ مینٹلی تیار ہو جائیں. اب حکومت نے اس دن تقریباً کوئی 8-10 لاشیں واپس کرنے کا وہ شروع کر. آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی لاش ہی نہیں ہے, نہیں, پھر آپ نے اس کے بعد 4 کر لیے, اب آپ 8-10 پہ آ گئے. تو اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے لیڈرشپ کو جبری گمشدہ کر دیا ہے. جی لیڈرشپ کو جبری, اور پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں, کس حالت میں آپ نے رکھا ہے, نہیں پتا کس کیفیت میں. تو یہاں رول آف لا کہاں ہیں, یہاں عدالتیں کہاں ہیں, یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس اور بشری حقوق کہاں ہیں, اور یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا گورنمنٹ تو ایک ڈیفائن چیز ہے. گورنمنٹ موب یا مافیا بن گئی ہے, گینگ کی طرح آپریٹ کر رہی ہے. یہی تو ہے کہ آپ کی ریاست, آپ کی ریاست کو خون کی لت لگ گئی ہے. سر ٹی ایل پی اگر گینگ ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اسٹیٹ جی, تو چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی نے آ کے کھا لیا. اصول تو جنگل والے ہی ہیں, سمندر والے نہیں, لیکن بڑی مچھلی چھوٹی کسی رول سے تو نہیں آپریٹ کر رہی ہے, مطلب مچھلی گینگسٹر کی طرح آپریٹ کر رہی ہے. اچھا, پھر جہاں تک نظریے کی بات آپ نے کی, دیکھیں پاکستان کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا نظریے کے بغیر. آپ کہتے ہیں کہ ایم بی ایس اور میں دال کھاتا ہوں, آپ لوبیا کھاتے ہیں. تنگ کر رہا ہوں آپ کو, چھیڑ رہا ہوں, میں پنجابی ہوں, آپ پٹھان ہیں, اور مطلب ہماری کیا اگر آئیڈیالوجی نہیں ہے ہمیں جوڑتی, تو ایتھنکلی تو ہماری کوئی جوڑ میل نہیں ہے. پاکستان 1947 سے پہلے ہے ہی نہیں ہے, اس کی تاریخ ہی نہیں ہے. نہیں ہے پاکستان کا تو پہلے آپ نے نظریہ متعین کیا, پھر اس نظریے کے لیے آپ نے جغرافیہ حاصل کیا. جی, تو آپ اگر نظریے کو دریا برد کر رہے ہیں تو جغرافیہ تو خود بخود بکھر جائے گا. تو یہ پاکستان کی روح ہے نظریہ, اسی نے پاکستان کو قائم رکھا ہوا ہے. اور آپ دراصل جب نظریے کو پس پش ڈال رہے ہیں تو آپ پاکستان کے جغرافیے سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے, پاکستان کی دشمنی ہے. بے شک. مشتاق صاحب, بڑی لمبی گفتگو ہو گئی ہے, آپ کا ایک اور پروگرام بھی اس پہ آپ نے جانا ہے, تو مجھے میسج آ رہے ہیں بار بار آپ کے ساتھیوں کے. ٹھیک ہے, باتیں بہت سی ہیں اور بھی کرنے کو, لیکن میرے خیال میں فی الوقت اتنا ہی کافی تھا. اور آگے کا جو سفر ہے آپ کا, جس طرف جانا ہے, یہ وہ رہ گئی بات کہ کس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے. آپ نے جب سے اپنی جماعت کو بھی چھوڑ دیا, اور آپ زیادہ ایکٹیوسٹ, آپ جیسے تھوڑا سا پارلیمنٹری پروسیس کے ماورا ہو گئے ایک طرح سے, آپ ذرا ایکٹیوسٹ ایک لیجنڈری کلاس میں آ گئے. میں والی بات ہی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں, وداؤٹ ایگو, جو مشتاق صاحب کا کردار ہے ماشاء اللہ آپ کا, کہ اب آپ ایک نیشنل فگر بن چکے ہیں. تو اس پہ کوئی آخر میں آپ بات کہنا چاہیں گے کہ یار سیاسی کریئر کا مقصد, گول اور اینڈ رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں امان بھائی, آپ کے ساتھ ایک طویل عرصے سے تعلق ہے, اور خود آپ ایک بہت کین آبزرور ہیں. پولیٹیکل ڈائنامکس کو, لیڈرشپ کو, پارٹیز کو بہت زبردست انداز سے آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ میں پارلیمنٹ میں بھی تھا تو کچھ اہداف اور مقاصد کے ساتھ تھا, سیاست میں بھی ہوں تو پیٹ اور جیب کے لیے نہیں ہوں, عبد الدنیا عبد الدرہم عبد الدینار نہیں ہوں, عہدہ اور منصب کے لیے بھی نہیں ہوں. اور میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ عمر میری گزر گئی ہے, 53 ایئر میں چل رہا ہوں, اور تھوڑی رہ گئی ہے, پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے. تو یہ جو گھسٹ کر جینا اور تھڑپ تھڑپ کر مرنا, یہ راستہ نہیں ہے, قبول نہیں. بس جتنے بھی زندگی ہے اسے عزم, ہمت, جرت, بہادری, مزاحمت اور جدوجہد کے ساتھ گزارنی ہے. تو میں نے کچھ چیزیں متعین کی ہیں. ایک تو میں فلسطین کے لیے جو مجھے زندگی ملی ہے یہ بونس ہے, اور مکمل طور پر اب ڈیڈیکیٹڈ ایک پاک فلسطین فورم ہم پاکستان میں 1,00,000 کمیٹیاں بنا رہے ہیں, اور میں پورے پاکستان کے دورے پہ نکلا ہوں. ہر ضلع جاؤں گا انشاءاللہ, ہر بندے کے پاس جاؤں گا, ہر طبقے کے پاس جاؤں گا, ایجوکیٹ بھی کروں گا, آرگنائز بھی کروں گا, اور ریزسٹنس کا وعدہ ان سے لوں گا. اس وقت اگر عوامی ریزسٹنس نہ ہوتی تو ہمارے حکمران 1 منٹ کی دیر نہیں لگائیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے. نہیں تو سر, آپ کے باری جب آپ ریسٹ ہوئے تھے تو پہلے ٹویٹ کچھ اور تھا, اس کے بعد ٹویٹ کچھ اور تھا, پھر پریشر آیا ٹویٹ کچھ اور تھا, اور کچھ چوتھے پانچویں ٹویٹ پہ جا کے کہا اور ایک مشتاق احمد خان. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی ISF کا آیا, پہلے انہوں نے کچھ اور کہا, پھر اس کے بعد بڑھتے رہے, آخر میں کھل کر کہا کہ اس کا مطلب ہے
کہ حماس کو اور مزاحمت کو غیر مسلح کرنا. پھر جب اس کے اوپر عوام کا رد عمل آ گیا تو خواجہ آصف جیسے بندے نے بھی کہا کہ اگر یہ مقاصد ہے تو میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں. وہ جو بات ہے وہ والی بات نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ والی نہیں ہے, وہ والی نہیں ہے. پوری نقل نہیں کرتا, میں سمجھ گیا. ہاں میں بھی پیکا سے ڈرتا ہوں. ہاں تو وہ جو ہے عوامی پریشر, عوام کا ڈنڈا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عوام کو چوکنا رکھا جائے, بیدار رکھا جائے, ہوشیار رکا جائے, آرگنائز رکا جائے, ریزسٹنس کے اوپر ڈھیلے پڑ رہے ہیں. بٹ یہ بار بار یاد دلانا ہے مشتاق صاحب, شکر ہے کہ آپ خود آگے, اب ڈھیلا نہیں پڑنا. آپ ایک سیکنڈ ڈھیلا پڑیں گے تو حکومت جو ہے وہ 0 to 100 کر دے گی فوراً, اور تسلیم کرنے کا ارادہ اب ان کا ہے. نہ صرف ارادہ, پوری تیاری کر چکے ہیں, جی پوری تیاری کر چکے ہیں. صرف اس وقت عوام کا پریشر ہے, ایک ہی چیز ہے, اس لیے ڈیٹرنس عوام ہے. ہم نے عوام کو چوکنا, ہوشیار, بیدار رکھنا ہے, آرگنائز رکھنا ہے اور مکمل طور پر مزاحمت کے لیے تیار رکھنا ہے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, جو چھیڑے گا نمونے عبرت بنائیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے, کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. نمبر 1. دوسرا ہے کہ اس ملک کے اندر ظلم ہے امان بھائی, یقین کریں کہ یہ جو میں استحصال کو دیکھتا ہوں, فارما مافیا, سیمنٹ مافیا, آٹا مافیا, شوگر مافیا, پیسٹیسائڈ مافیا, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ بجلی مافیا, پیٹرول مافیا, پھر حکومت جس طرح, ریاست جس طرح, سب سے بڑا ڈاکو, سب سے بڑا چور, سب سے بڑا استحصالی اینٹیٹی وہ ریاست ہے, جو ڈے لائٹ روبری کرتی ہے, عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتی ہے. 100 روپے فی لیٹر ٹیکس, 14 قسم کے ٹیکس بجلی میں, 60 روپے فی کلو لاگت والی چینی 210 روپے میں فروخت کرنا, 9,000 ارب روپے کے قرضے لینا, کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہے. پیسے عوام پے کریں گے, سود سمیت پے کریں گے. ایک سال میں 9 ٹریلین روپیز. تو یہ سب سے بڑا جو اس وقت ایک اسٹیٹ ہے, وہ خود استحصال کا ایک بہت بڑا آپ سے کہ مشین, استحصالی مشین جو ہے وہ بن گیا ہے. اس ظلم کے میں توڑنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے, ایک ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا, آپ تو پڑھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, اسٹاک ہوم سنڈروم. بالکل جی. اس اسٹاک ہوم سنڈروم کو توڑنا ہے, جس میں مظلوم کو اپنے ظالم سے محبت ہو جائے. ان لوگوں نے اس قوم کے اوپر اتنے ظلم کیے اور ایسے جکڑا ہوا اور ایسے تقسیم کیا ہوا اور ایسے اس کی پرسپشن مینجمنٹ کرتے ہیں کہ بدترین استحصال کر رہے ہیں, ذلیل کر دیا ہے اور بدترین ذلت پر مجبور کر کے استعمار کا غلام بنا دیا ہے, لیکن اس کو تقسیم رکھا ہے کہ وہ اپنے حقوق پہچانے نہ. یعنی آپ اندازہ کر لیں, دستور کے پہلے جملہ کیا ہے؟ دستور کا پہلا جملہ ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں تو حاکمیت ٹرمپ کی ہے. دستور کا, ہاں, دستور کا دوسرا جملہ ہے اقتدار عوام کی ملکیت ہے. عوام اپنی ملکیت وہ ختم کر چکے ہیں. عوام کی ملکیت چوکیداروں نے, پیراداروں نے, اور چوکیداروں پیراداروں کے غلاموں اور نوکروں نے قبضہ کر لی ہوئی ہے. کوئی ملکیت عوام کے پاس حکمرانی کی اور حکومت کی نہیں رہی. اور تیسری چیز, عوام اپنے اس حق ملکیت کو, جو حق حکمرانی ہے, اس کو تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیو, وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے جی. وہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے, وہ تو دہشت گرد ہیں. اور جو ہارے مردود کا مطلب ہے رد کیے ہوئے, جو مردود ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو مردود ہیں وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ظلم, یہ اسٹاک ہوم سنڈروم کے لوگوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو اپنے ظالموں سے محبت ہو گئی ہے جی. ان کو اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں سے محبت ہو گئی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے. غلامی کا, ذہنی غلامی کا, نفسیاتی غلامی کا, اس ماحول کا, اس کارٹلائزیشن کا, اس کو توڑنا ہے. سب سے پہلی چیز جو پاکستان رائٹس موومنٹ, میں نے پولیٹیکل سیول سوسائٹی یعنی ان کے مقاصد پولیٹیکل ہیں, اے پولیٹیکل نہیں ہے, پولیٹیکل ہیں, اس لیے کہ پالیٹکس ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. تو پاکستان رائٹس موومنٹ, پہلی چیز رائٹس. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے رائٹس ہیں,
آپ مالک ہیں, آپ سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کے پاس اونرشپ ہیں, آپ کے پاس حق ملکیت ہیں. یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ چوکیداروں کا, پہرےداروں کا, ان کے غلاموں کا, ان کے نوکروں کا, ان کے بوٹ پالش کرنے والوں کا نہیں ہے. یہ آپ کا ہے. اٹھو, جاگو, آنکھیں کھولو, کھڑے ہو جاؤ. یہ سب سے پہلی چیز کہ ان کو یہ قوت دیا جائے, ریئلائز کیا جائے, اور ان کی جو ذہن کی جو جکڑ بندی ہے اس کو توڑ دی جائے, اسے ایک نئی دنیا سے ان کے اوپر آشکارا کر دیا جائے. تو ایک چیز. پھر ریزسٹنس. باتیں یہاں لوگ کرتے ہیں, ریزسٹنس نہیں کرتے, عمل میں نہیں لے کر. دیکھیں, اور ریزسٹنس جب آپ کریں گے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. یہ جو لوگ آج تھوڑے بہت میرے ساتھ کھڑے ہیں, کیوں کریں؟ آپ نے جو کر دیا ہے, کیوں کریں؟ آپ کے ساتھ ٹرسٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر دیا, میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس لیے کہ میں نے یہ کہا ہے, اور یہ پھر کہتا ہوں کہ میں عبد الدنیا, عبد الدرہم, عبد الدینار نہیں ہوں. پیٹ اور جیب کے لیے نہیں جی رہا, اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اور مظلوم کے سر پر دست شفقت رکھنے, بے کسوں کا, بے سہاروں کا سہارا بننے, اور ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور ہو اس کے خلاف کھڑے ہونا, اور اس کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے, کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں, میں جب بارکان جیل گیا تھا, لوگوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا جب ایک پاکستانی مسلمان عورت قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہتی ہے کہ ہم 7 سال سے اپنی بیٹی اور 5 بیٹوں کے ساتھ اس جیل میں ہوں, اور مجھے اس قرآن کے واسطے اس جیل سے نکالو, اور وہ صوبائی وزیر ہو, اور وہ سردار ہو, اور پھر بھی کوئی ریاست حرکت میں ہی نہ آئے, اور پھر وہ ایک بچی کو اور 2 بچی کو ریپ کریں, اور تینوں کے آپ جوڑ توڑ ڈالیں, پھر ان کو قتل کر دے, پھر ان کے اوپر تیزاب ڈالے, پھر ان کو اندھے کنویں میں پھینکے, اور پھر بھی وہ سزا سے بچ جائے اور ابھی بھی وزیر ہو. یہ ظلم کا نظام ہے, ظلم کا. یہاں ظالم کے لیے تحفظ ہے, اور غریب کے لیے ہتکڑیاں ہیں, تعزیر ہیں, جیلیں ہیں, قانون ہیں, اور ریٹ آف دا گورنمنٹ. کہاں گئی ریٹ آف دا گورنمنٹ جو یہ کہتے, کہاں گئی وہ جو کہتے ہیں ہاٹ سٹیٹ؟ تو ہاٹ سٹیٹ تو ظالموں کے لیے ہاٹ سٹیٹ ہوگا, مظلوموں کے لیے پناہگاہ ہوگی. یہ آپ کا ہاٹ سٹیٹ تو مظلوموں اور بے کسوں کو کچل رہا ہے, اور ظالموں کو اوپر اٹھا رہا ہے, ان کو تحفظ دے رہا ہے. تو اس ظلم کو ختم کرنا ہے. اسی لیے میں جب غزہ سے واپس آ گیا تو سیدھا کوئٹہ جیل میں ڈاکٹر مہرام بلوچ سے ملنے گیا کہ میں مظلوم کے اندر فرق نہیں کرتا. مظلوم خواہ مقامی ہے, مظلوم خواہ بین الاقوامی ہے, مظلوم خواہ لوکل ہے, مظلوم خواہ گلوبل ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ظالم خواہ مقامی ہے, ظالم خواہ بین الاقوامی ہے, ظالم کے خلاف کھڑے رہیں گے. تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا. میں عمران خان کی بات کرتا ہوں, سیاسی قیدی ہے, ضمیر کا قیدی ہے, اس کو رہا کیا جائے, اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے, اس کے بغیر ملک لائن پہ نہیں آئے گا. میں علی وزیر کی بات کرتا ہوں, آپ نے ان کو گزشتہ 1 سال سے 1 درجن جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے, اور اب تو آپ نے اس کو غائب کر دیا ہے ایم پی او کے تحت. ایم پی او کا مطلب ہے وہ انوسنٹ ہے, آپ کے پاس سرے سے ان کے لیے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو یہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہاٹ سٹیٹ نہیں ہے, یہ ظالمانہ سٹیٹ ہے. تو اس ظلم کے خلاف ریزسٹنس, کھڑا ہونا, اور پھر ریفارم, ری بلڈنگ, ریکنسٹرکشن, اقبال اور قائد, تشکیل نو, تعمیری نو پاکستان کا یہ خواب ہے. اور اسی کے لیے میں نکلا ہوں اور لوگوں کے پاس جا رہا ہوں, اور میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں میرا ماضی دیکھ لو, میرا پارلیمانی ماضی دیکھ لو, میرا تنظیمی ماضی دیکھ لو, میری جدوجہد کا ماضی دیکھ لو, اور اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ اس میں کچھ سچ ہے تو میرا ساتھ دو. یہ ہم سب کا مشترکہ مقصد ہے. باقی میں جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں اور اس سے نہیں ڈرتا کہ 1 ہوں یا 1 کروڑ ہوں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ فارسی کا ایک شعر ہے 400 سال پرانا, اقبال نے اپنے اردو کلام میں جگہ جگہ استعمال کیا ہے کہ موجیم کہ آسودگی ماں عدم ماست, ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم. میں موج ہوں, لہر ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ اگر میں رک جاؤں گا تو معدوم ہو جاؤں گا. میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں آرام نہیں کرتا. تو اب میں ہوں, عوام ہیں اور پاکستان ہیں, اور یہ جدوجہد ہے, اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا, نتیجے سے بے پرواہ ہو کے حق اور سچ اور انقلاب اور مزاحمت کی اس جدوجہد کو آگے بڑھانا. مشتاق صاحب بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.